مام، میں یہاں 1 منٹ مزید نہیں رک سکتا۔ یہ جگہ ہے یا کوئی جہنم؟ گرمی دیکھ رہی ہیں آپ یہاں کی؟ اور یہ حویلی، یہاں تو انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا۔ مجھے واپس دبئی جانا ہے۔ 15 سالہ شاذل شاہ نے اپنا مہنگا آئی فون صوفے پر پٹکتے ہوئے انتہائی ناگواری سے کہا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور لہجے میں شدید چرچراہٹ تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کو تیار نہیں۔ شاذل، خدا کا خوف کرو، کچھ تو احساس کرو۔ اسماعیل شاہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو سختی سے گھورا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک سفر کی تھکان اور بہن کے جانے کا غم نمایاں تھا۔ ہم یہاں کوئی چھٹیاں منانے نہیں آئے۔ تمہاری پھپھو اور پھپھا کا اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم بدقسمتی سے فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے جنازے تک میں شرکت نہیں کر سکے، اور تمہیں انٹرنیٹ کی پڑی ہے۔ شاذل نے باپ کی ڈانٹ پر کندھے اچکائے۔ لیکن ڈیڈ، اب تو تدفین ہوئے بہت دن ہو چکے ہیں نا۔ ہم لیٹ ہو گئے تو اب یہاں رکنے کا کیا فائدہ؟ اسماعیل شاہ اسے جواب دینے ہی والے تھے کہ سامنے بڑے شاہانہ صوفے پر بیٹھے سفید بالوں والے روبدار شخصیت کے مالک شاہ حویلی کے سربراہ جہانگیر شاہ نے اپنے وارث کو دیکھا تو ان کی غمزدہ آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی۔ آ گیا میرا شیر، افسوس کہ تم اپنی پھپھو کا آخری دیدار نہیں کر سکے۔ شاذل نے بمشکل اپنے چہرے پر سنجیدگی سجائی اور آگے بڑھ کر دادا جان کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہیں آپ دادا جان؟ تمہیں دیکھ لیا، اب ٹھیک ہوں۔ بس بیٹا، بیٹی کا جنازہ اٹھایا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے میری۔ دادا جان کی آواز بھر آ گئی۔ اسی دوران لاؤنج کے بھاری لکڑی کے دروازے سے ایک 10 سالہ بچی ہاتھ میں پانی کی ٹرے لیے ڈرتے ڈرتے داخل ہوئی۔ چھوٹی سی سفید فراق، 2 چٹیاں اور بڑی بڑی سہمی ہوئی آنکھیں جو مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ شاذل کی نظر اس پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ یہ بچی کون ہے؟ اس کے سوال پر دادا جان نے شفقت بھری نظروں سے اس بچی کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ میری جان۔ جہانگیر شاہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ شاذل، یہ مناہل ہے بیٹا، میری لاڈلی نوازی اور تمہاری مرحومہ پھپھو کی نشانی۔ اب یہ یتیم بچی ہمارے ذمہ داری ہے۔ اس کے ماں باپ تو چلے گئے، اب میں ہی اس کا باپ ہوں اور یہ حویلی ہی اس کا گھر ہے۔ شاذل نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جیسے وہ کوئی غیر اہم شے ہو اور منہ پھیر لیا۔ اوکے، مجھے میرا کمرہ دکھا دیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ مناہل نے اپنی بھیگی پلکوں سے اس خوبرو لڑکے کو دیکھا جسے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ بہت مغرور لگا۔ کچھ دن تو شاذل حویلی میں منہ بسورے گھومتا رہا، لیکن پھر بوریت نے اسے آ گھیرا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مناہل وہاں کھڑی تھی، ہاتھ میں ریاضی کی کاپی تھامے۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ شاذل بھائی، وہ دادا جان نے کہا کہ آپ مجھے یہ سوال سمجھا دیں۔ شاذل نے پہلے تو سوچا کہ منع کر دے، لیکن پھر اس بچی کی بیچارگی دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اشارے سے اسے بلایا۔ آ جاؤ، دکھاؤ کیا ہے۔ اور یوں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی دوستی کا آغاز ہوا۔ شاذل کو اس معصوم بچی پر ترس آنے لگا اور مناہل کو شاذل میں اپنا مسیحا نظر آنے لگا۔ وہ ہر چھوٹی بات پر شاذل کے پیچھے بھاگتی اور شاذل بھی اس کا ہوم ورک کرواتا اور باتیں کرتا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب مناہل شاذل کے کمرے میں موجود تھی اور وہ اسے ٹیسٹ کی تیاری کروا رہا تھا۔ باہر آسمان پر بجلی پوری قوت سے کڑک رہی تھی اور سیاہ بادلوں نے حویلی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ مناہل کا دھیان کتاب سے زیادہ کھڑکی کے باہر چمکتی بجلی پر تھا۔ وہ ہر گرج پر سہم جاتی۔ شاذل نے پینسل میز پر ماری۔ مناہل، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ اگر کل ٹیسٹ میں نمبر کم آئے تو دادا جان سے ڈانٹ تم کھاؤ گی، میں نہیں۔ مناہل نے سہم کر اپنی نوٹ بک کی طرف دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں بولی، وہ شاذل بھائی، مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا ہم کل نہیں پڑھ سکتے؟ ابھی شاذل اس کی بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی کڑکی اور ساتھ ہی پورے کمرے کی لائٹس بند ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مناہل کے حلق سے خوفزدہ چیخ نکلی اور وہ بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھ کر سامنے موجود وجود سے جا ٹکرائی۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس کا چھوٹا سا وجود خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ شاذل نے اندھیرے میں اسے خود سے الگ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مناہل،
ڈرو مت، میں یہیں ہوں، لائٹ آ جائے گی، چھوڑو مجھے۔ لیکن مناہل کا خوف اس قدر شدید تھا کہ اس نے شاذل کو چھوڑنے کی بجائے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ نہیں نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز شاذل بھائی۔ اندھیرے میں لپٹی اس قربت نے اچانک شاذل کے اندر کچھ بدل سا دیا تھا۔ وہ 15 سالہ لڑکا جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، اس کے سینے سے لگی بچی کا خوف زدہ لمس اسے ایک عجیب سے انجانے جذبے سے آشنا کر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور دماغ میں ایک شیطان نے انگڑائی لی۔ شاذل کے ہاتھ جو اسے دور کرنے کے لیے اٹھے تھے اب اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے۔ اس نے مناہل کو اپنے مزید قریب بھینچ لیا، اتنا قریب کہ مناہل کا دم گھٹنے لگا۔ مناہل کو شاذل کے سینے کی سختی اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے ماتھے پر محسوس ہوئی تو اس کا خوف حیرت میں بدلنے لگا۔ اسے شاذل کی گرفت میں وہ تحفظ محسوس نہیں ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ شاذل بھائی، مجھے درد ہو رہے ہیں۔ مناہل نے گھبرا کر سر اٹھایا، مگر اندھیرے میں اسے شاذل کا چہرہ نظر نہیں آیا، بس اس کی گرم سانسیں اپنے کان کے پاس محسوس ہوئیں۔ مت ڈرو، میں ہوں مناہل۔ شاذل کی آواز بھاری اور لرزتی ہوئی تھی جس میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ مناہل نے بے چینی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو شاذل کی گرفت مزید آہنی ہو گئی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو تلاش کرنے لگا تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ روشنی کا سیلاب آیا تو دونوں وجود واضح ہوئے۔ مناہل نے پوری طاقت لگا کر شاذل کو دھکا دیا اور دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاذل شاہ ہامتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی عجیب سی چمک تھی جو مناہل کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ مناہل کو اس کی نظروں سے خوف محسوس ہوا اور وہ اپنی کتابیں وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شاذل وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ رات گزر گئی لیکن شاذل کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ مناہل کچھ دن اس سے کترا کر گزرتی رہی لیکن شاذل نے بڑی ہوشیاری سے معافی مانگ کر اور اسے یقین دلا کر کہ وہ صرف اسے ڈرنے سے بچا رہا تھا، واپس دوستی کر لی۔ وقت گزرتا گیا اور شاذل کے واپس دبئی جانے کا وقت آن پہنچا۔ کل صبح اس کی فلائٹ تھی اور حویلی میں اس کی تیاریوں کا شور تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب پوری حویلی نیند کی وادی میں گم تھی۔ مناہل اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی کہ دروازے کا لاک کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ شاذل شاہ دبے قدموں چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں وہ گوڑیاں لگ رہی تھی مگر شاذل کے چہرے پر ایک شفافیت تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مناہل کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مناہل ہڑبڑا کر اٹھی، چیخنے کی کوشش کی مگر شاذل کی مضبوط گرفت نے اس کی آواز دبا دی۔ آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا، شاذل نے گھراہٹ بھرے لہجے میں اس کے کان میں کہا۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی، اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے اس کی گرفت توڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر 15 سالہ لڑکے کی طاقت کے سامنے وہ 10 سالہ بچی بے بس تھی۔ اس رات حویلی کی دیواریں اس بچی کی خاموش چیخوں اور سسکیوں کی گواہ بن گئی۔ ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس نے اس کے معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے نکل لیا۔ وہ درندہ صفت انسان اس پھول کو مسل کر جب فارغ ہوا تو مناہل کونے میں سمٹی کانپ رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ شاذل نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اپنی خوفناک آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میری بات غور سے سنو مناہل، اگر تم نے اس رات کے بارے میں کسی کو بھی بتایا، ایک لفظ بھی زبان سے نکالا، تو یاد رکھنا میں تمہیں اس حویلی سے دھکے دے کر نکلوا دوں گا اور باہر وہ جو شکاری کتے بندے ہیں نا، تمہیں ان کے آگے ڈال دوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتے بوٹی تک نہیں چھوڑتے۔ کتوں کا نام سنتے ہی مناہل کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل کتوں سے کس قدر ڈرتی ہے اور اس نے اسی خوف کو اپنا ہتھیار بنایا تھا۔ شاذل اسے حقارت سے دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور اگلی صبح وہ دبئی کی فلائٹ میں بیٹھا تھا، بنا پیچھے مڑ کر دیکھے، بنا یہ سوچ کے وہ پیچھے ایک زندہ لاش چھوڑ آیا ہے۔ 10 سال بعد۔ وقت بہت ظالم شے ہے، یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ 10 سال کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا اور آج 10 سال بعد وہی شاذل شاہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر
اپنی ڈگری مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ حویلی میں جشن کا سما تھا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، ملازمین مٹھائیوں کے ٹوکرے اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کیونکہ آج شاہ خاندان کا اکلوتا وارث واپس آ رہا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ ڈرائیور نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور 25 سالہ شاذل شاہ باہر نکلا۔ 6 فٹ لمبا قد، کسرتی جسم، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں بلا کی ذہانت۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ دادا جان نے نم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو گلے لگایا۔ میرا شیر آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ حویلی کی رونق واپس آ گئی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے دادا جان کے ہاتھ چومے اور پھر باری باری اپنے والدین سے ملا۔ ہر طرف خوشی کے قہقہے تھے۔ شاذل سب سے بڑی اپنائیت سے مل رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ نگاہیں جو اسے بچپن میں دیکھ کر جھک جایا کرتی تھیں، وہ چہرہ جو اسے دیکھ کر کھل اٹھتا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب صوفوں پر براجمان تھے جب شاذل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بلاخر پوچھ لیا، دادا جان سب نظر آ رہے ہیں مگر مناہل کہیں دکھائی نہیں دے رہی، وہ اپنے کمرے میں ہے کیا؟ اسے پتہ نہیں کہ میں آ رہا ہوں؟ اس کے سوال پر کمرے میں موجود کہہ کے اچانک تھم گئے۔ ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ دادا جان کے چہرے پر ناگواری کے گہرے سائے منڈانے لگے۔ بیٹا، اس کا ذکر مت کرو تو بہتر ہے، دادا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ اب اس حویلی میں نہیں رہتی۔ شاذل کے ہاتھ میں چائے کا کپ رک گیا۔ اس نے حیرت سے دادا جان کو دیکھا۔ کیا مطلب نہیں رہتی؟ تو کہاں رہتی ہیں؟ شادی ہو گئی اس کی؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی، اسماعیل شاہ نے بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا۔ وہ بہت خود سر ہو گئی ہیں، شہر میں ہاسٹل میں رہتی ہیں، کہتی ہے میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گی، ماسٹرز کر رہی ہے اور ساتھ میں لوگوں کے گھروں میں ٹیوشنز پڑھاتی ہے۔ ہم نے بہت روکا لیکن وہ کہتی ہے اب وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ شاذل شاہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا۔ وہ مناہل جو اندھیرے میں اس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتی تھی، جو اس کے سائے میں پناہ ڈھونڈتی تھی، وہ اکیلی اتنے بڑے شہر میں کیسے رہ رہی تھی؟ اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی مناہل ہے۔ رات کو اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے شاذل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ اسے بار بار وہ خوفزدہ بچی یاد آ رہی تھی اور پھر وہ دھمکی جو وہ جاتے وقت دے کر گیا تھا۔ کیا وہ اسی دھمکی کے خوف سے یہاں سے چلی گئی؟ نہیں، 10 سال گزر چکی ہیں، وہ بچی نہیں رہی۔ ضرور کوئی اور وجہ ہے، مجھے ملنا ہوگا اس سے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر شاذل نے اعلان کیا کہ اسے ہاؤس جاب کے سلسلے میں شہر جانا ہے اور وہ وہیں رہے گا۔ دادا جان کے اعتراض کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے کر شہر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دوپہر کے وقت شاذل کی گاڑی شہر کے گنجان آباد علاقے میں واقع گرلز ہاسٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس پرانی عمارت کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ جگہ شاہ خاندان کی بیٹی کی شایان شان نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور استقبالیہ پر جا کر اپنا تعارف کروایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وزٹنگ روم میں بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ شاذل شاہ کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں اور وہیں جم گئی۔ وہ مناہل تھی، سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، کاندھے پہ بڑی سی چادر اوڑھے۔ وہ قد نکال چکی تھی اور اس کی خوبصورتی اب پہلے سے کہیں زیادہ نکھر کر سامنے آئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی شاذل کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور بنا پلک چمکائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی پہچان تھی، نہ کوئی اتفاق، بالکل اجنبیوں والا انداز۔ جی فرمائیے، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ سپاٹ اور میکانکی تھا، جیسے وہ واقعی اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ شاذل جو توقع کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتی جذباتی ہو جائے گی یا پھر نفرت دکھائے گی، اس کے سنجان رویے پر ہکا بکا رہ گیا۔ مناہل، میں ہوں شاذل، شاذل شاہ، پہچانا نہیں تم نے؟ تمہارا کزن، میں دبئی سے واپس آ گیا ہوں۔ شاذل نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ مناہل کے ماتھے پہ ہلکی سی شکن ابھری، جیسے وہ زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے کندھے جھکا دیے۔ او اچھا، ماموں کا بیٹا شاذل، جی جی یاد آیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مبارک ہو واپسی۔ اس کا انداز اتنا سرسری اور نارمل تھا کہ شاذل کو ایک لمحے کے لیے یقین ہو گیا کہ وہ بچپن کا وہ خوفناک واقعہ بھول چکی ہے۔
شاذل نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا کہ شاید اب وہ گلٹ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں مناہل، دادا جان اور سب گھر والے تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم یہاں اس گھٹیا جگہ پر کیوں رہ رہی ہو؟ یہ جگہ ہمارے معیار کی نہیں ہے۔ شاذل نے اپنائیت جتاتے ہوئے کہا، میرے پاس شہر میں بنگلہ ہے، بڑا اور آرام دہ۔ تم وہاں شفٹ ہو جاؤ، میرے ساتھ رہو، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی اور تم اپنی پڑھائی بھی سکون سے کر سکو گی۔ مناہل نے اس کی پیشکش سنی تو اس کے چہرے پر ذرا سی بھی دلچسپی ظاہر نہ ہوئی۔ شکریہ شاذل صاحب، لیکن میں یہاں بہت خوش ہوں۔ مجھے کسی بنگلے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں حویلی واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی محنت سے کما رہی ہوں اور مطمئن ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے صاف اور دو ٹوک انکار کر دیا، جیسے کوئی غیر اہم بات ہو۔ شاذل کو اس کے انکار پر حیرت تو ہوئی، مگر اس نے اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے لگا شاید وقت کے ساتھ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ شاذل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے مناہل، جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا پرسنل نمبر ہے۔ ہم شہر میں اکیلے ہیں، کزنس ہیں، کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ہچکچانا مت، بس ایک کال کر دینا۔ شاذل نے بڑی نرمی سے کہا۔ مناہل نے ایک نظر میز پر پڑے کارڈ کو دیکھا اور پھر لاپرواہی سے کہہ دیا۔ شاذل اس امید کے ساتھ وہاں سے چلا گیا کہ مناہل سب کچھ بھول چکی ہے اور وہ جلدی اسے منا لے گا۔ شاذل کے جانے کے بعد مناہل نے وہ کارڈ میز سے اٹھایا، اس پر لکھے نمبر کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسے کسی فضول کاغذ کی طرح دراز میں پھینک دیا۔ اسے لگا کہ اسے اس شخص کی مدد کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنا چاہتی تھی۔ اب اس ملاقات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات ہاسٹل میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ مناہل اپنے کمرے میں موجود تھی کہ اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آئیں اور ہاسٹل میں بھگدڑ مچ گئی۔ چھاپا، پولیس کا چھاپا پڑا ہے، کسی لڑکی نے چیخ کر کہا۔ مناہل کو سمجھ پاتی کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ لیڈی پولیس اہلکار اور انسپیکٹر اندر داخل ہوئے۔ چیک کرو پورا کمرہ، انسپیکٹر نے حکم دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں؟ مناہل نے گھبرا کر پوچھا۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے اس کی روم میٹ کے بیگ کی تلاشی لی تو وہاں سے سفید پاؤڈر کے کئی پیکٹ برآمد ہوئے۔ سر، ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ مناہل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی دونوں روم میٹ سر جھکائے کھڑی تھیں، جو دراصل ایک بڑے گروہ کے ساتھ مل کر ڈرگ سمگلنگ کرتی تھیں۔ تم تینوں کو تھانے چلنا ہوگا، ڈرگ ڈیلنگ کے الزام میں۔ انسپیکٹر نے مناہل کی طرف اشارہ کیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں، میں بے قصور ہوں سر، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں تو صرف پڑھنے آئی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مناہل چیخی۔ اس نے ہاتھ جوڑے، روئی، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بھی ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ تھانے کے حبس زدہ ماحول میں مناہل سلاخوں کے پیچھے کھڑی رہی تھی۔ اس کی عزت، اس کی خودداری سب خاک میں ملنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، مگر یہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ مجھے کال کرنے دیں پلیز، میں بے گناہ ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ انسپیکٹر کے سامنے گر کر آئی۔ کر لو کال، یہ آخری موقع ہے۔ انسپیکٹر نے فون اس کے آگے کر دیا۔ مناہل کے کانپتے ہاتھوں نے فون اٹھایا۔ اس شہر میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ حویلی کال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ نانا جان تو پہلے ہی اس سے ناراض تھے، وہ اسے کبھی قبول نہ کرتے۔ پھر اس کے ذہن کے پردے پر وہی نام ابھرا جسے وہ پچھلے 10 سالوں سے بلانے کی کوشش کر رہی تھی، شاذل۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی عزت بچانے اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے اسے اسی محافظ کو پکارنا تھا جو کبھی اس کا شکاری بنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے وہ نمبر ملایا جو اس نے کارڈ پر دیکھا تھا اور لاشعوری طور پر اسے یاد رہ گیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، دوسری طرف فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر شاذل اسپیکنگ۔ مناہل کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے اور وہ بمشکل بولی، شاذل میں مناہل، پلیز میری مدد کرو، پولیس مجھے لے آئی ہے، میں تھانے میں ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں بھی آ رہا ہوں۔ تھانے کی وہ سرد اور بے رحم رات مناہل کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ حوالات کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی وہ اپنی لوٹی ہوئی عزت اور مقدر کا ماتم کر رہی تھی کہ اچانک باہر شور بلند ہوا، بھاری بوٹوں کی آوازیں اور پھر ایک جانی پہچانی مردانہ آواز جس میں بلا کا غصہ اور اختیار تھا۔
انسپیکٹر، میری کزن ہے وہ، ہمت کیسی ہو تمہاری اس سے ہتکڑی لگانے کی؟ کھول دو اسے فوراً، ورنہ پورا تھانہ سسپینڈ کروا دوں گا۔ مناہل نے کامتے ہوئے سر اٹھایا تو سلاخوں کے اس پار شاذل شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ وہاں موجود پولیس والے بھی سہم گئے تھے۔ انسپیکٹر نے فوراً چابیاں نکالی اور ہڑبڑاتے ہوئے لاک کھولنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کی فیملی سے، ہمیں تو مخبری ملی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شاذل نے دھاڑتے ہوئے انسپیکٹر کی بات کاٹی اور تیزی سے سلاخوں کے اندر داخل ہوا۔ مناہل دیوار سے ٹیک لگائے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ شاذل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک پولیس والوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اب اپنے بچپن کے اس ساتھی کو دیکھ کر ٹوٹ گئی جو کبھی اس کا محافظ تھا۔ شاذل اس کے قریب جھکا اور بڑی نرمی سے اس کے کندھے تھام لیے۔ مناہل، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہے، اٹھو چلیں یہاں سے۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ کب کپا رہے تھے۔ شاذل، میں بے گناہ ہوں، یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاذل کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک حفاظتی حصار کی طرح اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا۔ میں جانتا ہوں مناہل، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ۔ شاذل اسے سہارا دیکھ کر باہر لایا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر مناہل کے لرزتے وجود پر ڈال دیا اور پولیس والوں کو ایک زہریلی نظر ڈالتا ہوا اسے لے کر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے شاذل نے ہیٹر آن کیا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ مناہل سیٹ سے ٹیک لگائے خاموش تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شاذل بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ 10 سال پہلے اس نے جس پھول کو مسلا تھا، آج وہ پھول حالات کی آندھیوں میں بکھر رہا تھا اور نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ مناہل، شاذل نے نرمی سے پکارا، تم اب محفوظ ہو، پلیز رونا بند کر دو۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مناہل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں شکایتی رنگ تھے۔ محفوظ؟ اس نے زیر لب کہا، مگر شاذل سن نہ سکا۔ شاذل گاڑی کو شہر کے پوش علاقے میں واقع اپنے بنگلے کے پورچ میں لے آیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور عالیشان بنگلہ تھا جہاں شاذل اکیلا رہتا تھا۔ آ جاؤ۔ شاذل نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مناہل ہچکچاتے ہوئے اتری۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اور شاذل اکیلے؟ یہ خیال ہی اسے لرزانے کے لیے کافی تھا۔ ماضی کی وہ کالی رات اس کے ذہن میں گھوم گئی۔ شاذل اس کی ہچکچاہٹ بھانپ گیا۔ دیکھو مناہل، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، تم ہاسٹل واپس نہیں جا سکتی اور نہ اس وقت حویلی جانا مناسب ہے۔ آج رات یہیں رک جاؤ، صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ مناہل کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ایک عجیب سی خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ شاذل اسے لے کر اوپر والی منزل پر اپنے کمرے کے ساتھ والے گیسٹ روم میں لے آیا۔ یہ لو، پانی پیو۔ شاذل نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ شاذل نے اسے دیکھا، اس کے بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور خوفزدہ چہرہ۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی کہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، اسے دنیا کے ہر غم سے بچا لے، مگر ماضی کا بوجھ اس کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ تم آرام کرو، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ شاذل مڑنے لگا تو مناہل کی آواز آئی، شاذل، دروازے کی کنڈی ٹھیک ہے نا؟ شاذل کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹا، مناہل کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف کا بھی بسیرا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ کس سے ڈرے ہیں، کسی چور یا ڈاکو سے نہیں بلکہ اس سے۔ شاذل نے نظریں چکا لی۔ ہاں مناہل، کنڈی بالکل ٹھیک ہے، تم اندر سے لاک کر کے سونا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم نہیں چاہو گی میں اس دروازے کے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ مناہل نے اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور شاذل کے نکلتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ شاذل اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مناہل کا وہ خوفزدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ آج بھی مجھ سے اتنا ڈرتی ہے۔ میں کیسے اس کے دل سے یہ خوف نکالوں؟ کیسے اسے یقین دلاؤں کہ اب میں وہ شاذل نہیں ہوں؟ میں تو اس کی ڈھال بننا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔
اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ رات والے واقعات یاد آتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ انتہائی نفیس اور آرام دہ تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو لاؤنج میں کھانے کی میز پر ناشتہ سجا تھا اور شاذل اخبار پڑھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ شاذل نے اسے دیکھ کر اخبار سائڈ پر رکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کشش تھی جو مناہل کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ آؤ ناشتہ کرو، میں نے ملازمہ کو بلا لیا ہے، وہ کچن میں ہے، تمہیں اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ شاذل نے ایک درمیانی عمر کی خاتون کی طرف اشارہ کیا جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی۔ مناہل کو شاذل کا یہ عمل بہت اچھا لگا۔ وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ شاذل نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے اسے پلیٹ میں دیا۔ مناہل تم اب ہاسٹل نہیں جاؤ گے، وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ مناہل نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں شاذل؟ حویلی میں نانا جان مجھے قبول نہیں کریں گے، اور یہاں تمہارے ساتھ رہنا لوگ کیا کہیں گے؟ شاذل نے گہرا سانس لیا۔ لوگوں کی پرواہ چھوڑو مناہل، میں دادا جان سے بات کروں گا، لیکن جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم یہیں رہو گی۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ میں دن میں ہسپتال دھوتا ہوں، گھر میں ملازمہ ہوگی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مناہل خاموش رہی۔ شاید اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور مناہل شاذل کے گھر میں ایک عجیب سی روٹین میں ڈھل گئی۔ شاذل صبح اسپتال جاتا اور شام کو واپس آتا۔ وہ مناہل کا بے حد خیال رکھنا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتا۔ وہ دونوں شام کو چائے اکٹھے پیتے، باتیں کرتے۔ شاذل جان بوجھ کر ہنسی مذاق کرتا تاکہ مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکے۔ آہستہ آہستہ مناہل کا خوف کم ہونے لگا۔ اسے شاذل کے رویے میں ایک سچائی اور پچھتاوا نظر آنے لگا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ شاذل گھر آیا تو بھیگا ہوا تھا۔ مناہل جو لاؤنج میں کتاب پڑھ رہی تھی اسے دیکھ کر اٹھی اور تولیہ لے کر آئی۔ تم بیمار ہو جاؤ گے شاذل، جاؤ کپڑے بدلو۔ شاذل نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ مناہل گڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ تو انسانیت کے ناطے کہہ رہے تھے۔ شاذل مسکرا دیا اور اس کے قریب قدم بڑھایا۔ مناہل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ مناہل، کیا ہم ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ پرانی باتوں کو بھول کر؟ میں بدل گیا ہوں مناہل، یقین کرو میں اب تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اچانک بجلی کڑکی اور ڈر کر شاذل کے بازو سے لپٹ گئی۔ شاذل نے اسے تھام لیا۔ یہ منظر، یہ بارش، یہ قربت، سب کچھ ماضی جیسا تھا، مگر اس بار شاذل کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے مناہل کے بالوں کو سہلایا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ مناہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموش زبان میں بہت کچھ کہا گیا۔ شاذل کا جھکاؤ مناہل کی طرف ہوا۔ اس کی نگاہیں مناہل کے ہونٹوں پر جم گئی۔ ایک شدید جذبات کا طوفان تھا جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ مناہل کی سانسیں رکنے لگیں۔ شاذل کا چہرہ اس کے قریب آ رہا تھا کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ سحر ٹوٹ گیا۔ مناہل تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی، جبکہ شاذل نے جھنجھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے شاذل کی والدہ کھڑی تھی، ساتھ میں ڈرائیور سامان لیے کھڑا تھا۔ مام، آپ؟ شاذل حیران رہ گیا۔ اچانک کیسے آنا ہوا؟ بیگم اسماعیل مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیوں میں اپنے بیٹے کے گھر نہیں آ سکتی؟ اور سنا ہے تم اکیلے نہیں ہو یہاں؟ ان کی نظر مناہل پر پڑی جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ مناہل بیٹا، کیسی ہو تم؟ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ شاذل نے بتایا تھا فون پر کہ تم یہاں ہو۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم دونوں ساتھ ہو، اپنے گھر میں ہو۔ بیگم اسماعیل نے مناہل کو گلے لگایا۔ مناہل نے بے بسی سے شاذل کو دیکھا مگر شاذل نے نظریں چرا لی۔ اگلے 2 دن بیگم اسماعیل وہیں رہی۔ انہوں نے مناہل اور شاذل کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کو اپنے زاویے سے دیکھا اور بہت خوش ہوئی۔ ایک شام وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے بم پھوڑا۔ دیکھو شاذل، مناہل، اب ماشاءاللہ تم دونوں بڑے ہو اور یوں ایک چھت کے نیچے غیر محرموں کی طرح رہنا مناسب نہیں۔ گاؤں میں باتیں بن رہی ہیں، دادا جان بھی چاہتے ہیں کہ اب اس قصے کو ختم کیا جائے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے ہفتے ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے، سادگی سے۔ کیا خیال ہے؟
نکاح کا سنتے مناہل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ شازل بھی ہکا بکا رہ گیا۔ مام، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا، بیگم اسماعیل نے سختی سے کہا۔ سوچنا کیا ہے؟ بچپن کی منگنی ہے تم لوگوں کی، اور اب تو تم ساتھ بھی رہ رہے ہو۔ مناہل بیٹا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ مناہل نے لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ بنا کچھ کہیں روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شازل اپنی ماں کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ مناہل، مناہل، دروازہ کھولو۔ شازل نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شازل نے غصے سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا، کیونکہ مناہل نے لاک نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ شازل نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ مناہل، میری بات سنو، مام کی بات کو دل پر مت لو، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ مناہل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سب ایک جیسے ہو شازل شاہ۔ تم کیا سمجھتے ہو میں یہاں تمہارے ساتھ خوشی سے رہ رہی ہوں؟ مجبوری ہے میری، مجبوری، اور تم اور تمہاری ماں یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تم سے شادی کر لوں گی؟ کبھی نہیں۔ مر جاؤں گی مگر تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ شازل کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس کا غصہ بھی عہدہ آیا۔ اس نے مناہل کے دونوں بازو جکڑ لیے اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ گھٹیا ہوں میں؟ ہاں، میں نے تمہیں جیل سے نکالا، تمہیں اپنے گھر میں عزت دی، تمہارا خیال رکھا، اپنی پلکوں پر بٹھا، اور تم مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں کرتی ہو اتنا انکار؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ مناہل کی آنکھوں میں نفرت کے الاؤ جل اٹھے۔ وہ چیخ پڑی، کمی؟ شازل شاہ، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے چند دن اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر احسان کیا ہے، اور وہ جو تم نے 10 سال پہلے کیا تھا اس کا کیا؟ وہ رات بھول گئی تم جب تم ایک چور کی طرح میرے کمرے میں گھسے تھے اور میری عزت کو تار تار کیا تھا؟ شازل کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مناہل نے اسے دھکا دیا اور ہذیانی انداز میں ہنسنے لگی۔ تم کیا سمجھے تھے ڈاکٹر شازل شاہ کہ وہ 10 سال کی بچی بھول گئی ہوگی؟ ارے وہ تو ایک پل نہیں بھولی، ایک لمحہ نہیں بھولی۔ تمہارے وہ گندے ہاتھ، تمہاری وہ وحشانہ سانسیں، تمہاری وہ دھمکی کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سب یاد ہے مجھے، سب نقش ہے میرے جسم پر، میری روح پر۔ مجھے تو تمہاری شکل سے بھی گھن آتی ہے۔ جب تم میرے قریب آتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ شازل ساکت کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں مناہل کے الفاظ سیسا بن کر پگھل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے نوچ رہا ہے۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ مناہل بھول چکی ہے، آج اس کی خوش فہمی کا محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ مناہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ شازل نے لڑکھڑاتے آواز میں کہا، تمہیں سب یاد تھا؟ مناہل نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ہاں، یاد تھا، اور قیامت تک یاد رہے گا۔ تم میرے مجرم ہو شازل شاہ، اور ایک مجرم کبھی مسیحا نہیں بن سکتا۔ تم چاہے جتنی بھی نیکی کا ناٹک کر لو، تم اندر سے وہی 15 سال کے درندے ہو جس نے ایک معصوم بچی کا بچپن کھا لیا تھا۔ جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو کہ مناہل مر سکتی ہے مگر شازل شاہ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ شازل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کمرے سے نکل گیا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ زخم جسموں کے تو بھر جاتے ہیں مگر روح کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ وہ رات شازل شاہ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہ ساری رات اپنی گاڑی میں سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ مناہل کی نفرت، اس کی چیخیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا مگر اسے پا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کی درمیان ماضی کی ایک ایسی دیوار حائل تھی جسے گرانا ناممکن لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ مناہل پر زبردستی نہیں کرے گا، وہ اپنی ماں کو منع کر دے گا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دادا جان بھی وہیں موجود ہیں اور بیگم اسماعیل انہیں کچھ بتا رہی ہیں۔ آؤ شازل بیٹا، جہانگیر شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں نے سب سن لیا ہے، تبھی تمہارے دادا کو بلوایا۔ میں نے قاضی صاحب کو بلا لیا ہے۔ آج ہی عصر کے بعد تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ میں اپنی پوتی کی مزید رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ شازل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
دادا جان، لیکن میں، وہ بولنا چاہتا تھا مگر دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ کوئی اگر مگر نہیں شازل، مناحل کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے رات اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی ہے، وہ اندر کمرے میں بند ہے۔ اگر تم نے اسے نکاح نہ کیا تو اپنی جان لے لے گی یا پھر زمانے کی ٹھوکریں کھائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ شازل کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ مناحل نے خودکشی کی کوشش کی؟ وہ بھاگتا اس کے کمرے میں گیا۔ مناحل بیٹھ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی کلائی پر پٹی بندھی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ مناحل نے نیما بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا جن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور چہرہ بالکل سفید۔ مجھے مرنے کیوں نہیں دیتے تم سب؟ اس کی آواز میں اتنی نکاہٹ اور درد تھا کہ شازل کا کلیجہ کٹ گیا۔ شازل نے تڑپ کر اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لی۔ تم مر نہیں سکتی مناحل، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ کیا میری نفرت اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ٹھکرا دیا؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مناحل کے لبوں پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا کیا ہوتا؟ تمہیں تو خوشی ہوتی شازل، تمہارے گناہ کا ثبوت مٹ جاتا، تمہارا راستہ صاف ہو جاتا۔ مجھے جانے دو، خدا را مجھے جانے دو۔ میں اس حویلی، اس شہر اور تمہارے احسان کے بوجھ تلے گٹ گٹ کر نہیں جی سکتی۔ میں پھر کوشش کروں گی، میں پھر اپنی جان لے لوں گی، لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ شازل نے اسے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں تھے۔ کہاں جاؤ گی مناحل؟ باہر، وہ دنیا کھڑی ہے جو تمہیں نوچ کھائے گی۔ پولیس تمہارے پیچھے ہے، ڈرگ کیس ابھی ختم نہیں ہوا اور معاشرہ ایک اکیلی لڑکی کو جینے نہیں دیتا۔ اگر تم اس دروازے سے باہر گئیں تو یقین کرو وہ کتے تمہیں واقعی نوچ کھائیں گے جن سے تم ڈرتی ہو۔ تو پھر مجھے مر جانے دو، مناحل چیخی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں تھک گئی ہوں شازل، میں تھک گئی ہوں لڑ لڑ کے، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ شازل نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں قزم جاگا۔ اس نے مناحل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ جو تمہیں اس ذلت، اس خوف اور اس پولیس کیس سے بچا سکتا ہے۔ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ مناحل نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ نکاح؟ تم سے؟ اس انسان سے جس نے میری روح کو قتل کیا؟ کبھی نہیں، مر جاؤں گی مگر تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ شازل نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا۔ اس کا لہجہ اب التجا کرنے والا نہیں بلکہ سمجھانے والا تھا۔ میری بات غور سے سننا مناحل، جذبات میں مت آ۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تم حق پر ہو۔ میں تم سے یہ نکاح اپنی خوشی یا اپنی خواہش کے لیے نہیں کر رہا۔ میں یہ نکاح صرف تمہیں ایک نام دینے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تمہارے نام کے ساتھ شازل شاہ کا نام جڑ جائے گا تو نہ پولیس تمہیں ہاتھ لگا سکے گی، نہ دنیا تم پر انگلی اٹھائے گی۔ یہ نکاح صرف ایک ڈھال ہے مناحل، ایک حفاظتی حصار۔ مناحل خاموش ہو گئی۔ وہ شازل کے چہرے پر سچائی تلاش کر رہی تھی۔ شازل نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں مناحل کہ یہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک ہوگا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ جب تک تم خود نہیں چاہو گی میں تمہیں چھونا تو دور، تمہارے سائے کے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ تو میری بیوی بن کر رہو گی مگر تم پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا سوائے تمہاری حفاظت کے۔ مجھے اپنی نفرت کا بدلہ لینا ہے تو زندہ رہ کر لو، یوں مر کر نہیں۔ بولو مناحل، کیا تمہیں اپنی جان بچانا منظور ہے؟ مناحل کے پاس اب کوئی دلیل نہیں بچی تھی۔ اس کے سامنے موت تھی یا شازل شاہ کا نام۔ اس نے اپنی کلائی پر بندی پٹی کو دیکھا اور پھر اس شخص کو دیکھا جو اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو کا ایک قطرہ اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی میری سزا ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا شازل شاہ، یہ نکاح میری رضا نہیں، میری مجبوری ہے۔ شازل نے سکون کا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے پہاڑ اتر گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور پھر باہر نکل گیا تاکہ دادا جان کو اطلاع دے سکے۔ اسی شام سورج کے ڈھلتے ہی حویلی کے ڈرائنگ روم میں انتہائی سادگی اور آزاداری کے ساتھ نکاح کا اہتمام کیا گیا۔ وہاں نہ کوئی مہمان تھا، نہ ڈھول کی تھاپ اور نہ ہی شادی والے گھر کی رونق۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ تھا۔ مناحل کو بیگم اسماعیل نے زبردستی تیار کروایا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا
جیسے اس کے اندر کی روح مر چکی ہو۔ قاضی صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور جب مناہل سے ایجاب و قبول کا پوچھا تو کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شاذل کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ آخری وقت میں انکار نہ کر دے۔ مناہل بیٹا بولو، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ دادا جان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ مناہل نے ایک نظر سامنے بیٹھے شاذل پر ڈالی جو نظریں جھکائے ہاتھوں کو آپس میں بھینچے بیٹھا تھا۔ اس لمحے مناہل کو وہ وہی 15 سالہ لڑکا لگا جس نے اس کا بچپن چھینا تھا، مگر پھر اسے شاذل کا وہ وعدہ یاد آیا۔ یہ صرف ایک حفاظتی حصار ہے، قبول ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی تھی۔ شاذل نے آنکھیں بند کر کے رب کا شکر ادا کیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مناہل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ قلم کی نوک کاغذ پر رکی تو اسے لگا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہو۔ رخصتی کا منظر بھی عجیب تھا۔ نہ کوئی قرآن کا سایہ، نہ دودھ پلائی کی رسم، بس شاذل کی امی اسے بیڈ روم تک لے گئی۔ جیسے شاذل کمرے میں داخل ہوا تو مناہل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جیسے شاذل نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی، مناہل ایک زخمی شیرنی کی طرح پلٹی۔ دروازہ کیوں لاک کیا تم نے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ پھر سے وہی سب؟ بولو۔ شاذل نے ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ مناہل پلیز میری بات سنو۔ کیا سنو؟ مناہل نے قریب پڑا، گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیاں پورے کمرے میں بکھر گئیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کروا کے تم میرے جسم کے مالک بن گئے ہو؟ تم میرے لیے آج بھی وہی درندے ہو، وہی جانور ہو جس سے مجھے گھناتی ہیں۔ اگر تم میرے قریب آئے شاذل شاہ تو میں قسم کھاتی ہوں اس بار کلائی نہیں کاٹوں گی بلکہ تمہارا ہی اپنا گلا کاٹ دوں گی۔ شاذل اس کے اس روپ سے خوف زدہ نہیں ہوا بلکہ اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غصہ نہیں، اس کا ڈر اور درد ہے جو بول رہا ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا، شیشے کی کرچیوں کی پرواہ کیے بغیر۔ مناہل، اس نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ مناہل ہانپ رہی تھی، اسے نفرت سے نظریں اٹھائیں۔ شاذل کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، وہاں صرف پچھتاوا اور ایک گہرا دکھ تھا۔ میں اپنا وعدہ نہیں بھولا مناہل۔ میں جانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، لیکن یقین کرو میں اپنی قسم پر قائم ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک تم خود نہیں چاہو گی میں تمہیں چھونا تو دور اس بیڈ پر بیٹھوں گا بھی نہیں۔ اس نے الماری سے اپنا تکیہ اور کمبل نکالا۔ یہ بیڈ تمہارا ہے، یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ گھر تمہارا ہے۔ میں آج سے گیسٹ روم میں سوؤں گا، تمہیں کنڈی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اب تمہارا محافظ خود تمہارے دروازے کا پہرہ دار ہے۔ تم بے فکر ہو کر سوچو۔ یہ کہہ کر شاذل کمرے سے نکل گیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ مناہل وہیں حیرت اور بے یقینی سے بند دروازے کو گھونٹتی رہی۔ کیا واقعی یہ وہی شاذل تھا یا یہ اس کی کوئی نئی چال تھی؟ وہ پوری رات جاگتی رہی، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی کہ شاید اب وہ آئے گا، مگر شاذل نہیں آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی تمام گھر والے دونوں کو دعائیں دے کر واپس حویلی روانہ ہو گئے۔ اسی دن سے ان دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ ایک عجیب زندگی تھی جو وہ جی رہے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبی۔ مناہل نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا اور شاذل نے خود کو کام اور خدمت میں غرق کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، مناہل کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتا، ٹرے میں پھول سجاتا اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر ایک نوٹ چھوڑ کر ہسپتال چلا جاتا۔ ناشتہ کر لینا، دوائی وقت پر کھانا۔ شاذل۔ مناہل کمرے سے نکلتی، اس نوٹ کو دیکھتی اور غصے سے پھاڑ کر پھینک دیتی۔ وہ ناشتہ بھی بمشکل کرتی۔ جب شاذل دوپہر کو کال کرتا تو وہ فون کاٹ دیتی۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اپنے لیے کھانا باہر سے لاتا یا خود بناتا۔ وہ مناہل کے لیے بھی کھانا دروازے پر رکھ کر دستک دے کر ہٹ جاتا۔ مناہل کھانا باہر رکھا ہے، کھا لینا۔ وہ اسے سزا دے رہی تھی اور شاذل خاموشی سے یہ سزا کاٹ رہا تھا۔ کئی بار مناہل نے رات کو پانی پینے کے لیے نکلتے ہوئے دیکھا کہ شاذل لاؤنج کے صوفے پر ٹیڑھا میڑھا ہو کر سو رہا ہے یا کبھی کبھی مصلے پر بیٹھا رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ ایک رات مناہل کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس لگی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو دیکھا کہ لاؤنج میں مدھم روشنی ہے اور شاذل جائے نماز پر سجدے میں پڑا ہے۔
اس کی ہیشیوں کی آواز خاموش رات میں گونج رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے ایک معصوم کلی کو روندا ہے۔ میں جہنمی ہوں، مجھے بھلے جہنم میں ڈال دے مگر مناہل کے دل کو سکون دے دے۔ اس کے دل سے میرا خوف نکال دے۔ میں اس کی نفرت برداشت کر سکتا ہوں مالک، مگر اس کی تکلیف نہیں۔ اے میرے رب، میرے دل کا حال تو جانتا ہے، میں بدل گیا ہوں، مجھے میری مناہل لوٹا دے۔ مناہل ستون کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں جمی برف کی سل پر جیسے پہلی درار پڑی۔ وہ انسان جو مغرور تھا، جو کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا تھا، آج اپنے رب کے سامنے یوں گڑگڑا رہا تھا۔ کیا واقعی انسان بدل سکتا ہے؟ وہ الٹے قدموں واپس کمرے میں آ گئی، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ شاذل کے وہ الفاظ، میں اس کی نفرت برداشت کر سکتا ہوں مگر تکلیف نہیں، اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ اگلے چند ہفتوں میں مناہل کے رویے میں ایک غیر محسوس تبدیلی آئی۔ اب وہ شاذل کے رکھے ہوئے ناشتے کو رد نہیں کرتی تھی، کبھی کبھی اس کے سلام کا جواب بھی سر ہلا کے دے دیتی تھی۔ شاذل کے لیے یہی چھوٹی سی پیش رفت بھی کسی عید سے کم نہ تھی۔ پھر ایک دن مناہل بیمار پڑ گئی، اسے شدید بخار نے آ لیا۔ شاذل ہسپتال سے آیا تو دیکھا کہ گھر میں سناٹا ہے اور مناہل کے کمرے سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ یہ پہلا موقع تھا نکاح کے بعد کہ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مناہل بیڈ پر پڑی تپ رہی تھی۔ شاذل نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ مناہل، تمہیں تو تیز بخار ہے۔ شاذل پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی، اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا، دوائی کھلائی۔ مناہل نے کمزوری سے اسے روکنا چاہا۔ نہیں شاذل، رہنے دو۔ شاذل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، کوئی بات نہیں، تم آرام کرو۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کے ہاتھ دباتا رہا، اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا۔ مناہل نیم بے ہوشی میں تھی مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت نرمی اور محبت سے اس کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی ایسا لمس جو اسے ڈرا نہیں رہا بلکہ سکون دے رہا ہے۔ صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شاذل کرسی پر بیٹھا بیٹھا ہی بیڈ کے کنارے سر رکھ کر سو گیا ہے۔ اس کا ہاتھ اب بھی مناہل کے ہاتھ پر تھا۔ مناہل نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر پھر رک گئی۔ اس نے غور سے شاذل کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ یہ وہ شاذل تو نہیں تھا جو دبئی سے بن ٹھن کر آیا تھا، یہ تو کوئی ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا۔ مناہل کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، کیا میں اس کے ساتھ زیادتی کری ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم تھا۔ دماغ نے فوراً فتویٰ دیا مگر دل نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ لیکن توبہ کا دروازہ تو اللہ بھی بند نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد برف مزید پگھلی۔ اب وہ دونوں کبھی کبھار ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ بیٹھنے لگے۔ باتیں کم ہوتی مگر خاموشی اب اتنی زہریلی نہیں تھی۔ شاذل ہر لمحہ محتاط رہتا کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے مناہل کو پرانا خوف محسوس ہو۔ وہ اسے اپنی محبت نہیں بلکہ اپنی عزت اور حفاظت کا یقین دلا رہا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ شہر میں طوفانی بارش شروع ہو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک نے کھڑکیوں کے شیشے لرزا دیے تھے۔ مناہل اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور لائٹ جا چکی تھی۔ یہ ماحول، یہ اندھیرا، یہ گرج، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا 10 سال پہلے اس منحوس رات کو تھا۔ مناہل کا ماضی اس کے حال پر حملہ آور ہو گیا۔ خوف نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ نہیں شاذل، نہیں، مجھے مت مارو، کتے، وہ کتے مجھے کھا جائیں گے، بچاؤ۔ شاذل جو موم بتی جلانے کی کوشش کر رہا تھا، مناہل کی دل خراش چیخیں سن کر موم بتی پھینک کر بھاگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مناہل کی حالت دیکھ کر اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ ذہنی کیفیت میں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں ہاتھ چلا رہی تھی جیسے کسی کو خود سے دور کر رہی ہو۔ مناہل، شاذل نے پکارا، دور ہٹو مجھ سے، تم گندے ہو، تم جانور ہو۔ مناہل اسے اندھیرے میں پہچان نہیں پا رہی تھی، اس کے لیے وہ وہی درندہ تھا۔ شاذل سمجھ گیا کہ وہ صدمے میں ہے۔ اس وقت اسے الفاظ نہیں، سہارے کی ضرورت تھی۔ شاذل نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ مناہل نے پوری قوت سے مزاحمت کی
اسے ٹھڈے مارے، اس کے بازو پر دانت گاڑے، مگر شازل نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ مناہل، میں ہوں شازل، ہوش میں آؤ۔ نہیں، تم مجھے مارو گے۔ وہ رو رہی تھی۔ نہیں میری جان، نہیں۔ شازل بھی رو پڑا۔ اس نے مناہل کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں وہ شازل نہیں ہوں مناہل، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا محافظ ہوں۔ اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں ان کتوں کے آگے خود لیٹ جاؤں گا، مگر تمہیں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کی قسم مناہل، اب بس کرو، مجھے اور مت مارو، اپنی نفرت سے۔ شازل کی گرفت مضبوط مگر انتہائی نرم تھی۔ اس کے سینے کی دھڑکن اور اس کے گرم آنسو جو مناہل کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے شازل کی آواز میں وہ درد محسوس کیا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شخص جو اپنی انا کا پہاڑ تھا، آج ایک بچے کی طرح بلک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو مناہل، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں جہنمی ہوں، میں نے تمہارا بچپن چھینا، میں ہر روز ہر پل مرتا ہوں اس گلٹ میں۔ مجھے سزا دے لو، میرا گلا گھونٹ دو، لیکن یوں خود کو اذیت مت دو۔ میری جان نکلتی ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ شازل کے الفاظ میں اتنا درد، اتنی سچائی اور اتنا پچھتاوا تھا کہ مناہل کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اسے شازل کے لمس میں اب وہ پرانی وحشت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک تحفظ کا احساس تھا، ایک پناہ گاہ تھی جہاں وہ دنیا کے ہر خوف سے چھپ سکتے تھے۔ اس کے اندر کی نفرت جو سالوں سے پل رہی تھی، شازل کے آنسوؤں میں بہہ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ شازل نہیں ہے، یہ ایک نیا انسان ہے جو اس کی محبت میں فنا ہو چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے لرزتے ہاتھوں سے شازل کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیا۔ یہ خاموش معافی تھی، ایک بہت بڑی جیت تھی۔ شازل کو جیسے یقین نہ آیا ہو، اس کا رونا تھم گیا۔ اس نے مناہل کو خود سے تھوڑا الگ کیا اور اندھیرے میں بجلی کی چمک میں اس کے چہرے کو دیکھا۔ مناہل، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ مناہل نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بس ایک تھکن اور ایک انجانی سی چاہت تھی۔ تم بدل گئے ہو شازل، وہ سرگوشی میں بولی۔ تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ شازل نے کپاتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہاری محبت اور میرے پچھتاوے نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میں نے 10 سال انتظار کیا ہے، صرف اس ایک لمحے کا، کہ تم مجھے نفرت سے نہ دیکھو۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ مناہل کے ہونٹوں پر ایک لڑزتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا شازل، اپنے رب کی رضا کے لیے اور تمہارے خلوص کے لیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی شازل کو لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ اس نے دیوانہ وار مناہل کے ماتھے کو چوم لیا۔ شکریہ، شکریہ میری زندگی میں واپس آنے کے لیے۔ باہر طوفان تھم چکا تھا، لیکن کمرے کے اندر جذبات کا ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا۔ شازل نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن اس بار انداز مختلف تھا۔ اس بار اس میں شوہر کا حق، عاشق کی تڑپ اور سالوں کی پیاس تھی۔ اس نے مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شرم و حیا سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے، مگر خوف اب کہیں نہیں تھا۔ شازل کی نظریں مناہل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کے پور سے مناہل کے گلابی ہونٹوں کو چھوا تو مناہل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اجازت ہے؟ شازل نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مناہل کے وجود میں سنسنی دوہرا گئی۔ یہ سوال اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب اس کی مرضی کے بنا سانس بھی نہیں لینا چاہتا۔ مناہل نے کوئی لفظ نہیں بولا، بس اپنی نشیلی آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے کامتے بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ شازل نے مزید کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ محبت کی مہر تھی۔ شازل کے ہونٹ مناہل کے ہونٹوں سے ملے تو سالوں کی دوریاں سمٹ گئیں۔ مناہل نے اپنی ساری تلخی اسے ایک لمحے میں شازل کے حوالے کر دی اور اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ جہاں جہاں وہ چھو رہا تھا، وہاں وہاں مناہل کو اپنے جسم میں آگ لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ شازل، اس کے لبوں سے بے خودی میں شازل کا نام نکلا، جو شازل کے جنون کو مزید ہوا دے گیا۔ جانے شازل، اس نے مناہل کے کان میں سرگوشی کی۔ آج کی رات ہماری ہے اور اس رات کی صبح ہوگی، اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی ماضی باقی نہیں رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے، دو جسم ایک جان بن گئے۔ شازل نے اس رات مناہل کو اتنی محبت دی،
اتنی چاہت نچھاور کی کہ اس کے ذہن سے ماضی کی وہ سیاہ نقوش ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ کمرے کی فضا ان کی محبت کی خوشبو اور سانسوں کی مہک سے بوجھل ہو گئی۔ صبح کی سفیدی تک وہ ایک دوسرے کی باہوں میں قید رہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ اگلی صبح جب وہ سورج نکلا تو وہ ایک نئی زندگی کا سورج تھا۔ کرنوں نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ مناہل شازل کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی ہے۔ اس کے بازو شازل کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور نکھار تھا جو صرف ایک مکمل عورت کے چہرے پر ہوتا ہے۔ شازل جاگ رہا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بلا کی محبت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش قسمتی اس کے مقدر میں ہے۔ مناہل نے کچھ مسا کر آنکھیں کھولی اور سامنے شازل کو مسکراتے ہوئے پایا تو رات کے مناظر یاد کر کے شرما گئی اور اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شازل نے ہنستے اس کا چہرہ زبردستی اوپر کیا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا۔ گڈ مارننگ بیگم صاحبہ، اب شرمانے کا کیا فائدہ، اب تو آپ میری قید میں ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ مناہل نے پیار سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے، تم واقعی میرے محافظ ہو۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ شازل اور مناہل کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی۔ شازل نے واقعی ثابت کر دیا کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور خوشیاں لوٹا دیتا ہے۔ وہ مناہل کا سایہ بن کر ہے۔ اس نے اسے ماسٹرز مکمل کروایا، اسے دنیا گھمائی اور کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا ماضی کیا تھا۔ مناہل بھی ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے شازل کے گھر اور دل کو جنت بنا دیا۔ 2 سال بعد اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ ہسپتال کے کمرے میں شازل اپنی ننھی پری کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا اور مناہل بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ ہم اس کا نام کیا رکھیں گے؟ مناہل نے پوچھا۔ شازل نے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا نام نور ہوگا کیونکہ اس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دیا ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے مناہل کی طرف دیکھا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں مناہل کہ میں اس کی ایسی تربیت کروں گا، اسے وہ سب بتاؤں گا جو ہمیں بچپن میں نہیں بتایا گیا۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ محافظ اور شکاری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں اسے سکھاؤں گا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اسے سکھاؤں گا کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، تاکہ پھر کسی مناہل کا بچپن کو شازل نہ چھین سکے۔ مناہل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے آمین کہا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کہانی صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے خاموش المیہ ہے۔ والدین کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ بچوں کو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ان نازک معاملات پر آگاہی دینا والدین کی عملی ذمہ داری ہے۔ شرم اور جھجک کے پردے میں ہم اکثر اپنے بچوں کو درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب لڑکا اور لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچے تو انہیں ان کی حدود، محرم اور نامحرم کا فرق اور اپنی حفاظت کے اصول، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ لازمی سکھائیں۔ لا علمی اکثر ایسے سانحات کا سبب بنتی ہے جو پوری زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی دوست بنیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں، اور خدا را اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ مردانگی عورت کو فتح کرنے میں نہیں، اس کی حفاظت کرنے میں ہے۔